الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے لے کر آپ کی نبوت تک، جس دن آپ نبی بنے ہیں اس تک آپ کے علم میں نہیں تھا کہ میں کیا بننے والا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ قرآن مجید نے یہ تک بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مل کتاب والایمان، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی فرمائی ووجدک ضالا فہدی، اللہ نے آپ کو گم کردہ راہ پایا اور پھر آپ کو ہدایت۔ یہ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور نبوت سے پہلے انسان جب بزرگ ہوتا ہے نا، دنیا کی جوانی کی جب عمر گزر جاتی ہے تو اس وقت سنجیدہ ہوتا ہے، اور اس سنجیدگی میں وہ چند باتیں ضرور سوچتا ہے۔ کیا زندگی کا یہی مقصد ہے جو میں نے اب تک گزارا، کھایا پیا انجوائے کیا اور اب بوڑھا ہو رہا ہوں، مر جانا ہے، یہی مقصد ہے؟ تو یہی مقصد، یہی باتیں سوچتے سوچتے انسان کو ذرا غور کرنے کا مزید موقع ملتا ہے، اور یہ موقع ہوتا ہے یا تو سیدھی راہ پہ چلنے کا یا بالکل الٹ چلا جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم غار حرا میں جب جا کے بیٹھتے تھے تو اسی مقصد کے لیے بیٹھتے تھے کہ میں وہاں جا کے کان یتحنث، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ وَكَانَ يَتَحَنَّثُ فِيهِ، کہ آپ وہاں چند دن کے لیے میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے کہ میں کیوں پیدا ہوا، دنیا یہ کس نے بنائی ہے، یہ جانور اور انسان یہ سارے، ان کا خالق کون ہے، پھر میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں کھاؤں پیوں جیوں اور فوت ہو جاؤں، یہی مقصد ہے یا کچھ اور مقصد ہو؟ کیونکہ انسان جب غور کرتا ہے نا تو اس غور کے بڑے بہترین نتائج نکلتے ہیں۔ غور نہ کرے تو پھر آج کل کی زبان میں مقلد ہوتا ہے، لوگ جیسے کر رہے ہیں میں بھی ویسے کروں گا، تو بندہ بھی یہی سوچتا ہے سب کر رہے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں، بھیڑ چال ہوتی ہے جس کو بھیڑ چال کہتے ہیں۔ تو یہ بھیڑ چال جو ہے یہ غور و فکر نہیں کرواتی۔ غور و فکر تب ہوتا ہے جب انسان اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دے کہ میرا ماضی کس طرح گزرا ہے، حال کیسے گزر رہا ہے، اور آئندہ کیا ہوگا۔ یہ آئندہ کیا ہوگا کی جو فکر تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ آپ غار حرا میں بھی تشریف رکھتے تھے تو آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کس چیز کا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کو چنا اور وہی کے ذریعے ساری نعمتیں عطا کرتی ہیں، یا ان سوالوں کا جواب دے دیا جو آپ کے دماغ میں ہے۔ تو وہ سوال یہی تھے کہ میرا خالق کون ہے، جواب ملا تو آپ کا خالق اللہ ہے۔ کیا بہت سے ہیں؟ نہیں، وہ اللہ احد، وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں کیوں آیا ہوں، میں اللہ کو کیسے جانوں؟ تو یہ بھی اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کو یہ علم میں بات ہونی چاہیے کہ اس کائنات پہ غور کر کے دیکھ لیں
کہ اس کائنات کو اگر کوئی چلانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس پر کنٹرول کرنے والا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ کس لیے آئے ہیں، تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں، میرے بندے بن کے رہیں۔ یہ مقاصد آپ کو پتہ چلتے رہے، اور الحمدللہ آپ جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے مطمئن ہوتے ہوئے اطمینان آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی اطمینان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یہ بات ذہن میں بٹھا لو، کہیں سے بھی اطمینان نہیں نصیب ہوگا، پیسہ ہو، دولت ہو، مرتبہ ہو، کوئی چیز ایسی ہو دنیا کی جو آپ کو مل جائے اور کہیں میں مطمئن ہو جاؤں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے بچپن میں ہی پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک سلطنت ہو تو اس کی نظر دوسری سلطنت پر ہوتی ہے۔ یہی جو خوش خواہش ہے یہ انسان کی نہ مرنے والی ہے، زندہ رہتی ہے، مرتے دم تک زندہ رہتی ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ میرے پاس اگر ایک گاڑی ہے تو میرا ہمسایہ، میرا دوست وہ سوچتا ہے اس کے پاس اس ماڈل کی گاڑی ہے تو میں نئے سال کے نئے ماڈل کی گاڑی خریدوں گا۔ اس نے یہ کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ برانڈ پہن رکھا ہے تو میں یہ برانڈ پہنوں گا۔ اس کے گھر کے 2 کمرے ہیں تو میں گھر بناؤں گا جس کے 4 کمرے ہوں۔ یہ چیزیں ہیں، یہ خواہشات انسان کی ختم نہیں ہوتی، مقابلہ ہوتا ہے، اور اس مقابلے میں انسان اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھتا ہے کہ مرنا بھول جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی امام صاحب نے سورۃ پڑھی، الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس چیز سے غافل کر دیا؟ حساب کتاب سے، کہ جو کر رہا ہوں اس کا حساب بھی میں نے اللہ کو دینا ہے۔ بس کثرت، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ کر تو لیتا ہوں، میں جمع کر لیتا ہوں، مگر ایک ایک شے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے سوال کرنا ہے اور تم اس سے غافل ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ سوالات جو ہوں گے اس کا جواب کیا ہوگا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور اس طرح یہ بینک بیلنس بڑھتا رہا، چیزیں بڑھتی رہیں، بکثرت خواہشات پوری ہوتی رہی، اور بہت سی خواہشات دل میں باقی رہتی ہیں کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اس لیے آگے فرمایا کلا سوف تعلمون، تم یاد رکھو، تم جان لو گے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ غفلت اچھی چیز نہیں ہے، ہوشیاری اچھی چیز نہیں ہے۔ سوچو میرا مقصد کیا یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ ورنہ کلا سوف تعلمون، تم ضرور جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ضرور جان لو گے کہ واقعی قرآن مجید و یا اللہ کے رسولوں انہوں نے مقصد حیات کچھ اور بتایا تھا، مگر ہم نے اپنا مقصد حیات کچھ اور بنا دیا، اور کچھ اور بنا کے ہم دنیا سے چلے گئے تو جھولی تو خالی ہوگی، کچھ بھی پاس نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اگر تمہیں یقین کا علم حاصل ہو تو یقین مانو جس طرح کے انسان کرتوت کر رہا ہے، غفلت کا شکار ہے، وہ ضرور دوزخ کو دیتا ہے، ضرور اس کو دکھائیں گے ہم کہ غفلت کا یہ نتیجہ ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر وہاں پہنچ کے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بڑی اہم آیت ہے، آخری لفظ، پھر تم سے ہم سوال کریں گے کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی تھیں ان کا استعمال کیسے کیا، اس کا شکر ادا کیا کہ نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جنگ میں ہم ہوتے تھے، جنگ میں لڑائی لڑ رہے ہیں،
پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، روزانہ 1 یا 2 کھجوریں ملتی تھی. تو ایک بار یہی 1-2 کھجوریں ہمارے آگے تھیں کہ آنے والے نے یہ آیت ہمیں سنا دی کہ اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہو گیا، سورۃ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہتے ہیں وہ 2 کھجوریں ہمیں اتنی بڑی نعمت ثابت ہوئی، بھوک میں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے کہ 2 کھجوریں، ہم ڈر گئے کہ اللہ ان کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا. چل جائے کہ ہم یہ سوچیں کہ بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی تو اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، وہ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، مومنوں، مسلمانوں، آدھی کھجور جو نا، آدھی کھجور، اس سے یا تو تم جنت میں جا سکتے ہو یا اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جا سکتے ہو. وہ کیسے ہے کہ آدھی کھجور کی میں بددیانتی کرتا ہوں تو اللہ نے اس بددیانتی کی سزا مجھے دوزخ دے دی، اور آدھی کھجور جیسی میں دیانتداری کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں جنت دے دی. یہ آپ کا ارشاد تھا. سنا ہوگا آپ نے کہ کس طرح ایک صحابی نے صرف تسمہ چڑھایا تھا، تسمہ، ایک فوجی نے نبی علیہ السلام کے لشکر میں تھے، ایک تسمہ ان کے مال میں سے نکلا. تو جب وہ لڑ رہے تھے تو چند صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ شخص جس طرح لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو سیدھا جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا کیا دوسری جگہ نہیں جا سکتا؟ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھی کیا، دوبارہ اس کی شہادت ہو گئی، آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہ تو شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کے مال کو دیکھو، تو اسے سے ایک تسمہ نکلا جوتے کا جو مال غنیمت کا تھا. آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے، کسی کے بارے میں دعویٰ نہ کیا کرو. اللہ چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی سوال کر کے بڑی سختی کر سکتا ہے. یا پوچھے گا تو ایسا پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اور وہ چیزیں جو میرے پاس ہیں مگر کہاں سے آئیں جس کا مجھے علم نہیں، اللہ کو علم ہے، اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا. تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو کہ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر کر آپ کو آگاہ کیا کہ یہ ہے دین. اور اسی ابتدائی تعلیم میں ہی جو غار حرا میں آپ کو دی گئی اور اس کے بعد مکہ میں آپ پر صورتیں نازل ہوئیں، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ 2 چیزوں کی اصلاح ہو. ایک عقیدے کی اصلاح ہو کہ مسلمان اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے اور اللہ کو پہچانے، کسی اور کی عبادت نہ کرے، کسی اور کو اپنا سہارا نہ بنائے، صرف اللہ پر توکل کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ میں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس کی میں نے ایسی ٹریننگ کی ہے کہ اب اس کا ہر عمل تم سب کے لیے ایسا ہے کہ اس کو فالو کرو اور باقی سب کو چھوڑ دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تعلیم دیتے تھے عمل کی، اور مکہ میں تعلیم دیتے تھے عقیدے کی اصلاح کی. تو عقیدے کی اصلاح جب ہو جائے تو پھر عمل کرنا آسان ہے اور عمل قابل قبول بھی ہوتا ہے. اور اگر عقیدے اور ایمان کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر عمل جتنے خوبصورت ہم کر لیں، جتنے اچھے بنا لیں، اللہ کے وہ عمل قبول نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اصلاح دیکھیں آپ نے کیسے کی ہے. مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مسلمان نئے نئے ہو رہے تھے اور شرک کو چھوڑ کر ادھر آ گئے. قرآن مجید میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد کل قیامت کو رب کے حضور کھڑے ہونے کا ایمان جس کو یوم القیامہ کہتے ہیں، اور وہاں حساب کتاب دینے پر ایمان، یہ ساری باتیں مکہ میں سمجھا دی گئی. تو یہی جب سمجھائی جا رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ قبرستان مت جایا کرو،
قبرستان میں جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ذہن میں وہ بات ہے ہی نہیں جو دین چاہتا ہے کہ ایک بندہ جب فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد قبر میں جاتا ہے، تو قبر میں جب جا کے اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے. بھانت بھانت کی بولیاں تھیں مکہ میں کہ جی بس فنا ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، اب اس کا وجود ہے ہی نہیں، نہ روح ہے نہ جسم ہے، فنا ہو گیا. موت کا معنی وہ فنا لیتے تھے. اور دوسرے کہتے تھے نہیں، اس کی روحیں آتی ہیں، دنیا میں آتی ہیں، اور دنیا میں آ کے ہمارا حال دیکھتی ہیں. اور خاص طور پر جن خداؤں کو، جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں، ان بتوں کے اندر وہ روحیں آتی ہیں. اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت ہماری ان کی ہوتی ہے، پھر ہماری بات ان کے آگے اللہ کو ہوتی ہے. یہ سفارشی ہمارے بھائی. یہ صورتحال تھی جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ابھی کچھ نہ کرو، ابھی مکہ میں رہ کے دین سیکھو اور قبرستان مت جاؤ. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے، جنت البقیع بنا، اور وہاں مسلمان ایک ایک کر کے فوت ہوتے گئے اور ان کو دفنایا گیا، تو ساتھ ساتھ آپ تعلیم دیتے گئے کہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کا تعلق دنیا والوں سے کٹ جاتا ہے. یہ آپ نے تعلیم دیا. موت کا مطلب یہی ہے کہ دنیا اس نے چھوڑ دی، اب عالم برزخ میں چلا گیا. اور عالم برزخ کیا ہے؟ اس دنیا کے بعد کا ایک دنیا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، جو قیامت سے پہلے کی ہے. قیامت سے پہلے کی دنیا، قبر کی دنیا جو ہے وہ عالم برزخ کی ہے. مرنے کے بعد انسان یوں ہی ختم ہوتا ہے، اس دنیا کو چھوڑتا ہے، وہ کسی اور عالم میں چلا جاتا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، جو آخرت اور دنیا کے درمیان کی دنیا ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا جب بندہ چلا جاتا ہے تو اس کا تعلق دنیا والوں سے کٹ جاتا ہے، اور اس کا تعلق آگے والوں کے ساتھ بھی ابھی نہیں ہوتا. قرآن مجید بتا رہا تھا، مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے بارے میں بتایا کہ ہم نے جب ان کو غرق کیا، کلما اغرقوا ادخلوا نارا، کہ ہم نے ان کو جو ہی غرق کیا تو پکڑ کے ہم نے دوزخ دکھا دی کہ تمہارا مقام ہے، تم نے اس دنیا میں دوزخ میں جانا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا النار یعرضون علیہا، یہ فرعونی جتنے بھی غرق ہوئے ہیں ان کو ہم آگ پر پیش کرتے ہیں، غدواً وعشیاً، صبح اور شام. اور قیامت کا دن جب آئے گا تو ہم کہیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو ہم کہیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کریں. تو آخرت سے پہلے کی دنیا جو اس کو برزخ کی دنیا کہتے ہیں، اس دنیا میں ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے عمل اچھے ہیں تو یہ دنیا برزخ کا جو سفر ہے وہ بہت اچھا گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. جتنا نیک انسان ہوگا اتنا ہی اس کے لیے برزخ کا سفر آسان بھی ہوگا اور بہترین بھی ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ برا انسان ہے، وہ جب مرتا ہے تو اس کے لیے برزخ کا سفر بڑا لمبا ہوتا ہے اور بدتر ہوتا ہے. قیامت کا دن جب قائم ہوگا نا تو اس دن زمین ساری ہلا ماری جائے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں والوں کو بھی اللہ نے کھڑا کر دینا ہے. تو جب وہ دیکھیں گے کہ ہمیں قبروں سے نکال کے میدان پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، تو سورہ یاسین میں قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، ہم تو بڑی آرام گاہ میں تھے، ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا. اب وہ اپنی قبر کو آرام گاہ کہہ رہے ہیں. اس کو دو معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی جب ان کے سامنے ہوگی اور دیکھیں کہ واقعی جو رسولوں نے کہا تھا، قرآن نے کہا تھا حساب کتاب ہوگا، تو آج وہ دن آ گیا.
تو ہم نے تو کوئی اچھے عمل کیے نہیں، ہمارا تو حساب کتاب بڑا برا تھا. تو اس موقع پر کہیں گے وہ آرام گاہ جو تھی نا قبر کی، اس کو مرقد کہتے ہیں، آرام گاہ. ہمیں اس سے اٹھا کے بندوں کے یہاں کس نے کھڑا کر دیا ہے؟ یعنی قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کے وہ اپنی قبر کے عذاب کو یا غلطی کو یا قبر کی سزا کو بھول جائیں گے، انہیں وہ ہلکی نظر آئے گی، اور اس کے مقابلے میں قیامت کے میدان کی جو سختی ہوگی وہ بڑی بھاری نظر آئے گی. تو یہ شکل جو بنتی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے جو دین نے بتایا ہے کہ ہم یہ دنیا جو جس میں ہم موجود ہیں، یہ کوئی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں سے اگلا سفر ہے، اور اس سفر کے بعد ایک اور سفر ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا سفر، اور وہ قیامت کا دن ہے. وہ دن ایسا ہے جس میں کوئی رات نہیں ہے، دوپہر نہیں ہے، شام نہیں ہے، وہ دن ہے. اس دن کے بعد کوئی رات آئے گی نہیں، اس کو آخری دن کہا جاتا ہے. تو اس دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ہماری پہلی منزل ہے. اگر اس جگہ ہم کامیاب ہوتے ہیں تو آگے کامیابی ہے، اور اگر اس جگہ ناکام ہو گئے تو پھر آگے ناکامی ہے. اس لیے آپ روتے تھے، قبروں کو دیکھ کے آپ روتے تھے. اور آپ ہم مسلمانوں کو بھی فرماتے ہیں کہ زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ. مسلمانوں قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، وہ تمہیں آخرت یاد دلائی گی کہ کل یہ یہاں آئے ہیں، پیچھے ہم ہیں، ہماری باری بھی آنے والی ہے، ہم نے بھی ہی آنا ہے. تو دل انسان کا ذرا تھوڑا سا آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں مست نہیں رہتا، اور نہ ہی دنیا کو یہ سمجھتا ہے کہ بس ہمیشہ کی زندگی ہے، بس ایسا بھی مسئلہ نہیں. تو یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب صحابہ کرام کو سمجھا دی تھی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. میں نے تمہیں مکہ میں منع کیا تھا کہ قبرستان میں جایا کرو، اب مدینہ میں آ کے میں تمہیں کہتا ہوں قبرستان جایا. کیوں؟ اس لیے کہ اب قبرستان جانا یہ انسان کو موت بھی یاد دلاتا ہے اور آخرت کے سفر کی تیاری بھی یاد دلاتا ہے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جایا کرو. تو آپ صحابہ جایا کرتے تھے، آپ بھی جایا کرتے تھے، اور اہل وقی کے لیے آپ دعا بھی کیا کرتے تھے، باقاعدہ دعا ہوتی تھی ان کی. آپ کی دعائیں مسنون موجود ہے حدیث کی کتاب میں. تو یہ بہرحال دنیا ہے بھائی. یہاں ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں یا اپنے حساب کتاب کو بھول جائیں. دنیا میں نیک عمل کا نام کمانے کا موقع ہے، یہ اللہ نے دے رکھا ہے ہمیں. اور نیکیاں کمانا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے. 5 وقت کی اب نماز پڑھیں، رمضان آ رہا ہے روزے رکھیں، قرآن مجید ہر ایک کے پاس ہے، ڈیوائسز میں، مسجدوں میں، گھروں میں موجود ہوتا ہے، اس کو پڑھیں. چلتے پھرتے اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کوئی غلطی ہو جائے تو دن میں کم از کم 10 دفعہ، 15 دفعہ، 100 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ بندہ پڑھتا جائے. لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، بہترین ذکر ہے. تو یہ چھوٹے موٹے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بڑے گناہ ہیں اس کے بھی توبہ کرنا پڑتی ہے. اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ غلط کام نہیں کروں گا. بڑا گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جس کے کرنے پر لعنت بھیجی، رسول اللہ نے لعنت بھیجی، جس کے کرنے پر یہ بتایا گیا ہوگا اس کے لیے سخت ترین سزا ہے آخرت میں. یہ بڑے گناہ ہوتے ہیں. اللہ نے منع کیا ہو، صاف کہا ہو کہ یہ نہیں کرنا، اور میں کہوں میں کرنا ہے، یہ بڑا گناہ ہے. مثلا نماز کے بارے میں کہا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم ہے اللہ کا، اور میں نماز نہ پڑھوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے.
ایسے گناہ صرف زبان سے توبہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ انسان پکی توبہ نہ کر لے کہ اللہ میں شرمندہ ہوں، میں مسلمان ہوں، میں تجھے مانتا ہوں، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں ایسی کام نہیں کروں، آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا، اور توبہ کر کے نماز شروع کر دے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر یہ بھی ہوگا کہ اگر پکی توبہ کی ہے، تبدیلی آ گئی ہے بندے میں، اب نماز کوئی نہیں چھوڑ گا، تو پچھلی جتنی غلطیاں ہیں نا، ان غلطیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق بڑھانا چاہیے اور اس کے حکم کی پابندی کرنی چاہیے۔ کوئی میجر گناہ، بڑے گناہ نہ ہوں جن کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اگر ہو رہے ہیں تو ان سے بندہ توبہ کر لے، اس لیے کہ اگلی سانس کا وعدہ نہیں۔ چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا مگر بڑے نہیں معاف کرے گا۔ اور گناہوں تو بڑے گناہ آپ سب جانتے ہیں، سود لینا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا تم پھر مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو، تم میرے مخالف ہو، دشمن ہو، میرے حکم کو نہیں مان رہے، تو اب میں تم سے جنگ کروں گا، دیکھنا جیتتا کون ہے اور ہارتا کون ہے۔ تو سود بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اس کی جو گناہ کی ادنا ترین شکل ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کے لیولز ہیں، سود کے کئی لیولز ہیں۔ آج تو سود کو ہم حلال کیے جاتے ہیں، سود کے کئی لیولز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے سود کے گناہ کی ادنا ترین شکل یہ ہے کہ بندہ یوں سمجھے میں نے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اب بتائیں اس سے بڑھ کر بھی تو اور بات ہو سکتی ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بعد آ جاؤ ورنہ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اور بہت سے معاملات ہیں ہمارے یہاں، ان معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں، کسی کا حق کھا جاتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو اس وقت عام بات پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ والد فوت ہوتا ہے، جائیداد تقسیم کرنے کی بجائے بڑا بھائی یا طاقتور جو ہے اس پہ قابض ہو بیٹھتا ہے اور جو کمزور ہے ان کو نہیں دیتا۔ یہ کیا ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ چوتھے پارے کی یہ آیت ہے سورۃ النساء کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تقسیم میراث کے مسائل بیان کیے ہیں۔ یوصیکم اللہ، اللہ نے یہ بات کہی ہے، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ جو جائیداد چھوڑو ترکہ تمہیں ملے اس کو آپس میں اس طریقے سے تقسیم کرنا ہے، مگر ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے۔ بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، شادی کر کے اس کو جہیز دے دیا، خرچے کر دیے بس، اور اس کے بعد کہا تمہارا کوئی حق نہیں، سارا میں نے تمہارے بیٹوں کو دے دیا، اور بھائی کہتی ہے سارا ہمارا ہے، ہم نے تو تمہاری شادی میں تمہیں دے دیا تھا۔ اور بھئی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ میں اگر اپنی بہن کو اس کا حصہ نہیں دے رہا اور شادی کر کے رخصت کر رہا ہوں تو کیا سمجھتے ہیں کل کو میں جب شادی کروں گا مجھے اللہ بیٹیاں نہیں دے گا؟ آج میں نے اپنی بہن کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ کل تو میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو سکتا۔ ہم نہیں سوچتے، ہم ایسی باتوں کو نہیں سوچتے۔ تو معاملات بھی کلیئر ہونے چاہیے۔ کیسے؟ آخری بات کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک صاحب آئیں گے، یأتی بصلاۃ و زکوٰۃ، اس نے بڑے نیک عمل کیے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکاتیں بھی دی ہوں گی، حج بھی کیے ہوں گے، اور دوسری طرف قد اکل مال ھذا وشتم ھذا وقذف ھذا، اس کا مال ہڑپ کر لیا، اس کو گالی دی، اس کو تہمت لگا دی، یہ اس کے کام میں آ گیا، رب کی عدالت میں کھڑا ہوگا۔ یہ صحیح حدیث ہے، میں سنا رہا ہوں، رب کی عدالت میں کھڑا ہوگا
اور اللہ اس کے اعمال کو دیکھے گا تو اتنے میں آ جائے گا وہ جس کو گالی دی تھی، وہ آئے گا، وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. اللہ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دو، جتنی نیکیاں بنتی ہیں نا وہ اس کو دے دو. دوسرا حقدار آئے گا کہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی، اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اتنی اٹھاؤ اس کو دے دو. تیسرا آئے گا، وہ کہے گا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اللہ فرمائے گا اس کو ساری نیکیاں اٹھا کر اس کو دو. فرشتے کہیں گے اللہ اس کے عمل ختم ہو رہا ہے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ابھی حق لینے والے باقی کھڑے ہیں. تو اللہ فرمائے گا ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس پہ لاد دو. یہ اللہ کا انصاف ہے. اسی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، انصاف کا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو بھی ہم دکھا دیں گے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کی ہوگی اس کو بھی ہم دکھا دیں گے اور اس کا حساب کتاب چکا دیں گے. اللہ نے خود قرآن مجید میں ایسی باتیں کی ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں، بات یہ وقت تو گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. ماضی کو ذرا دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے برف ہاتھ میں تھی، اس کو میں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ باقی رہے، وہ پگھلتی رہی، پگھلتی ہے، میرے ہاتھوں میں نہیں رہی، اور اب لگ رہا ہے پگھل جائے گی، ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، نقصان الگ. تو اس لیے وقت جو ہے نا اس کو ہم غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اچھے کام کریں، اچھے نیک کام. خدا نہ کرے کہ غلطی ہم سے ہوتی ہیں تو اللہ ہمیں ضرور یہ توفیق دے دے کہ ہم اپنی معافی مانگ لیں اس سے، اور پھر اس کے بعد جہاں سے دنیا سے رخصت ہوں تو کم از کم ہمارا موت جو ہے وہ رب کی تاکید ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. دھیان کرنا، کوئی موت ہے تو اسلام کی حالت میں آئے، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا چکا ہو. اس حال میں تمہاری موت آنی چاہیے، اللہ کے باغی بن کے فوت نہ ہونا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دے، جو باتیں میں نے کی ہیں مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور آپ بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.